آج ڈیٹ ہے 29 جنوری 2022 کا. آج ہفتے کا دن ہے. میں اپنے بھتیجا اور بھتیجی کو لائی تھی پارک میں, تو ان کو میں نے سیر سپاٹے بھی پارک کی کروائے, ان کو چیزیں ویزیں بھی لے کے دی, بڑے خوش تھے. بچہ پارٹی بڑی خوش تھی. تو میں نے سوچا لگے ہاتھ میں ایک معاشرے کی ایک ہمارے معاشرے میں ابھی ایک نئی بیماری انٹر ہوئی ہے, تو میں سوچی تھی کہ میں اس کے بعد نہیں بیماری نہیں کہہ سکتے, ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایک نئی لعنت آیا ہے, تو اس کے بارے میں بتاؤں. پہلے اس طرح تھا کہ پہلے ہمارے معاشرے میں ایک نالت تھا جہیز کا, ایک سے بڑھ کر ایک جہیز کی باغ دوڑ میں لگا ہوتا تھا. اب جہیز اس طرح تھا کہ وہ ہر کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا, بس وہ جو آس پاس لوگ ہوتے تھے تو اس سے جہیز کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے رشتے نہیں آ رہے تھے, اور لڑکیاں آدمی بھی ہر اس عورت کے پیچھے پھر دوڑنا شروع کر دیتے جس عورت کے پاس پیسے زیادہ ہو. تو چونکہ آدمی بھی بہت زیادہ لالچی ہو گئے اب تو پھر وہ اس عورت کے پیچھے دوڑتے تھے جس کے پاس جہیز کا زیادہ امکان ہوتا تھا. اچھا, اب جہیز تو نالت ہی تھا. اب ایک نیا نالت وائرل ہوا ہے ہمارے معاشرے میں. وہ نالت ہے شادی اور ولیمے کا مہنگا سے مہنگا جوڑا. مہنگا سے مہنگا جوڑا. اب یہ ایک اور نالت جو ہے تو انٹروڈیوس ہو گیا ہمارے معاشرے میں. یہ دکھاوا ہو رہا تھا کہ کون سی لڑکی کا شادی والے دن کا جوڑا کتنا مہنگا ہے. میری پہچان میں مطلب میری دوستیں ہیں, ان کی شادی ہو رہی تھی. مطلب میری ایک دوست کی کزن کی شادی تھی, تو اس نے 9.5 لاکھ روپے کا شادی کا جوڑا بنا. 9.5 لاکھ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی کے پاس پیسے ہے اور وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا, تو دیکھو پیسے ہوتے اس لیے کہ انسان اپنے اوپر خرچ کرے, لیکن اس کو کس طریقے سے خرچ کرے یہ پھر ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہ اس طرح خرچ کرنا یہ اسراف میں آتا ہے. اب 9.5 لاکھ روپے تو میری جو دوستی تو بڑے مجھے فخری انداز میں کہہ رہی ہے کہ نگین میری کزن ہے نا, اس نے 9.5 لاکھ کا برائڈل سوٹ بنایا اور ولیمے کا 5 لاکھ کی پتہ نہیں واٹ ایور جتنے کا بھی تھا بنایا ہے. یہ تو میں نے اسے کہا تم پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ جو 9.5 لاکھ روپے کا جوڑا بنا اس میں ہے کیا چیز, مطلب اس جوڑے میں ایسی کیا لگا ہوا ہے کہ وہ 9.5 لاکھ روپے کا بنا ہے. اب عورت مطلب لڑکی جب شادی کر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے پہلے کہ میرا برائڈل سوٹ مہنگے سے مہنگا ہونا چاہیے. اب برائڈل سوٹ تو ایک ایسا چیز ہے کہ آپ ایک دن پہنو اس کے بعد پھر کسی کام کا بھی نہیں رہتے, آپ اس کو باکس میں بند کر دیتے ہو. اب مطلب جیسے میری بھابھیوں کا برائڈل سوٹ ہے پہنا, اور اب حالانکہ وہ تو سستے والے تھے, اتنے مہنگے بھی نہیں تھے, لیکن پھر بھی وہ پہن کر تو ابھی باکسوں میں پڑے ہیں, مطلب ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ کہ یہ لوگ کس راہ پر چل نکلے, یہ کدھر جا رہے ہیں, یہ مطلب ان کا انجام کیا ہوگا. ایک طرف بھوک ہے, غریبی ہے,
بے روزگاری ہے، دوسری طرف لوگوں کی یہ عجیب و غریب قسم کے خواہشات ہیں. میرے بھائیوں کی شادی تھی نا، دونوں بھائیوں کا، تو ایک کا ملتان میں تھی، ایک ادھر نوشہرہ میں. دونوں شادیوں میں مطلب جب ملتان ہم جا رہے تھے تو اچھا آخری وقت تک جو میرا بھائی کا سسر ہے نا، وہ آخری وقت تک یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ہم مذاق کر رہے ہیں. ہم نے اس کو کہا کسی بھی قسم کے مطلب جہیز تو ہم نے نہ لیا اور نہ لیتے. تو ہم نے اسے کہا کہ اس طرح کی کسی کو آپ نہ بولو، ہم تو گھر سے صرف 4 بندے آئیں گے، فیاض، میں، امی اور شاہد، باقی گھر پر ہی رہیں گے. ملتان ہم ایک گاڑی میں 4 بندے آئیں گے اور وہاں سے ہم پھر 5 بندے واپس آئیں گے، مطلب بابی سمیت. آخری اینڈ وقت تک اس کے جو سسر تھا اس کو یقین نہیں تھا. آخری میں جب ہم نے انٹری ماری 4 بندوں سمیت، مطلب ہم نے تب ان کو انہوں نے اپنے ادھر کانا دیا تھا، خرچہ کیا تھا شادی حال. تو ہم نے اسے کہا اس کی کیا ضرورت تھی، اتنے پیسے خرچ کرنے کی تم لوگوں کو ضرورت کیا تھی. یہی حال فیاض کی شادی کا تو میرے دوسرے بھائی کا. ان کو ہم نے کہا کسی بھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم تو مہمان توڑے سے بولیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب ادھر جو تھے تو ادھر ہم 6 بندے گئے تھے، 7 بندے، ہاں 7 بندے اس لیے کیونکہ یہ تو نوشہرہ تھا، یہ تو قریب تھا. تو اس میں شاہد پھر اس میں پھر میری بھابھی بھی شامل ہو گئی تھی نا. تو یہ ایک میں، امی، فیاض اور ایک ہمارا دوست تھا اور ایک میری بھابھی کا والد ملتان سے آیا تھا، ایک وہ تھا. ہم 7 بندے گئے تھے 2 گاڑیوں، اور وہاں سے پھر 8 بندے واپس آ گئے. ان کی شادیاں بڑے اچھے سے چل رہی ہیں، کھا پی رہے ہیں، زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں. بچے ان کے پیدا ہو گئے. یہ ان کے بچے تھے نا جو میرے ساتھ ابھی کھیل رہے تھے، ہنسی خوشی. تو مہنگی چیزوں سے، مہنگے جوڑوں سے، جہیزوں سے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب آپ نہیں کرتے ہو نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو معاشرے کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں ان سب چیزوں کے خلاف بغاوت کرنا پڑے گا. اگر ایک بندہ بغاوت کر لے، اسی طرح کرتے کرتے 2 3 4 اور اسی طرح یہ معاشرہ سدھر سکتے ہیں. ورنہ یہ تو دن بدن نالتیں بڑھتے ہی جا رہے. پہلے جہیز کا نالا تھا، مہنگے جوڑے کا نالا، مہنگا جوڑا برائڈل کا، مہنگا جوڑا ولیمے کا. اب اس کے ساتھ یہ نالتیں بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں. آپ نے شادی کرنا، ایک پاک صاف سستا سا اچھا سا جوڑا لو، نکاح پڑھواؤ اور گھر بساؤ. بس اتنی سی بات ہوتی ہے. اب زناکاری کیوں بڑھ رہا ہے، اب زناکاری کیوں بڑھے گے؟ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ مہنگے مہنگی چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو لڑکیاں کا فرمائش ہوتی ہے کہ مجھے مہنگا سے مہنگا، مجھے 10 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ کا جوڑا صرف برائڈل سوٹ چاہیے. لڑکا کہاں سے دے گا؟ لڑکا اسی طرح رہ جائے گا. تو پھر وہ پیرا روی کا شکار ہو جائے گا. اور اسی طرح لڑکی سے جہیز بڑا مانگا جاتے تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں گے، مہنگے جہیز نہیں ہوتے، مہنگے کپڑے نہیں ہوتے، تو لڑکی بھی اس طرح رہ جاتی ہے. تو پھر وہ بھی بہرا روی کا شکار ہو جائے گا. تو اللہ پاک ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے اور سب کی دماغوں میں یہ بات ڈالے کہ اس نالت سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. تو میرے سوشل میڈیا کے تھرو سارے لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس بات کے خلاف بغاوت کرو کہ مہنگا جوڑا، مہنگے ولیمے کا جوڑا، یہ وہ. اس کے خلاف سادگی سے شادیاں اختیار کرو. سادگی آپ اپنے لائف میں لاتے ہو نا تو پھر آپ دیکھتے ہو کہ آپ کتنے پرسکون ہو، کتنے خوش رہتے ہو. اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، بیل کا آئیکن دباؤ، شیئر بھی کرو. ہاں شیئر بھی کرو شیئر بھی کرو، ہاں کومنٹس بھی کرو. تو اپنا بہت سا خیال رکھو، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھو اور میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی. ملتے ہیں پھر نیکسٹ کلپ میں.